اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثانیہ مری کا جو ثانیہ ہوا، اس میں انتقال کر جانے والے جو بھی فیملیاں، بچے، خواتین و حضرات ان کی جانیں تلف ہوئیں، ان کے درجات بلند فرما۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے صدقے ان کے مغفرت فرما اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ یہ ایک انتہائی اندوہناک واقعہ ہے، اندوہناک ثانیہ ہے۔ ہر پاکستانی کا دل بہت مغموم ہے، دکھی ہے، ہم بھی بہت دکھی ہیں۔ نہیں معلوم ہم پے در پہ سانحات کا شکار ہونے کے باوجود اگلے سانے کے سے پہلے ہم کیوں اپنے آپ کو کسی بھی سانے سے بچا نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے لیے کچھ ایسی ترتیب بنائیں ہماری قوم کے لیے کہ وہ عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے کچھ تو اندازہ لے لے آنے والے حالات کا۔ ہم مستقبل بھی نہیں کہہ رہے بھائی، کچھ تو اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، میرے دوستوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ سرد علاقوں میں رہنے والے، میں ایبٹ آباد کے علاقوں میں رہتا ہوں۔ ایبٹ آباد، نسیہ گلی، کلیات کے سارے علاقے ہوتے ہوئے مری تک کے علاقے، یہ چونکہ ہمارا ان سے واسطہ ہے، ناران کغان سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو چونکہ ہمیں تھوڑا سا بہتر پتہ ہوتا ہے سردیوں کے حوالے سے، سرد علاقوں میں سفر کے حوالے سے، برفانی علاقوں میں رہنے کے حوالے سے، برفانی علاقوں میں آنے جانے کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، اور چونکہ میں ایک ایکسپیڈیشن کے حوالے سے بھی بڑا میں شوقین رہا ہوں، پہاڑوں پہ جانا اور کیمپنگ کرنا، ہائکنگ کرنا، یہ چونکہ میرا شعبہ رہا ہے، میرے شوق کا حصہ رہا ہے، پھر تھوڑا بہت کچھ شکار وکار بھی کرتے رہے ہیں، تو تھوڑے سے ہم ان علاقوں کو سمجھتے ہیں۔ انہی دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کچھ اس موضوع پر کچھ گفتگو کریں ان لوگوں کے لیے جو ان علاقوں سے واقفیت نہیں رکھتے، یا جو رکھتے بھی ہیں تو خالی سیر کی حد تک رکھتے ہیں، نہ کہانی آفات سے وابستہ کبھی ہوئے ہی نہیں، تو ان کا واسطہ پڑا ہی نہیں، تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، وہ ٹھیک ہے، برف بھی دیکھتے ہیں، زیادہ برف بھی دیکھتے ہیں، کم بھی دیکھتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کم بارش بھی دیکھتے ہیں، زیادہ بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو مستقل بنیادوں پہ
رہنا ہو تو اس کی پروٹوکولس چینج ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں ان دوستوں کو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کہہ تو رہے ہیں، اور میں تو 40-50 سال سے اپنے دوستوں، آنے والے دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی جب جہاں بھی سفر کرنے لگیں وہاں کے لوگوں سے مشاورت کر لیں، ان کی مشاورت کے مطابق اوڑھنا پہننا بچھونا کریں، کھانا پینا کریں، اور ان کے شیڈول کے مطابق آئیں جائیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صبح 6 بجے نکلیں گے، اس کا مطلب ہے وہ کچھ کیلکولیٹ کر کے کہہ رہے ہیں صبح 6 بجے جائیں گے اور 5 بجے سے پہلے واپس آنا ہے، تو واپس آنا ہے۔ تو لوگ سنتے نہیں ہیں، شہروں کے علاقے میرے دوست آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، کراچی سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، ملتان سے آتے ہیں، وہ سننے کی تو پوزیشن میں نہیں ہوتی، ان میں ایک جنون اور جذبہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جذبے سے زیادہ جنون بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی عقل معاف ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہی اپنے حساب سے 10-11-12 بجے اٹھیں گے، 1-1:30 بجے نکلیں گے، پھر وہ کبھی ٹھنڈیانی جا رہے ہیں، کبھی نتھیا گری جا رہے ہیں، کبھی مری جا رہے ہیں، کبھی وہ ناران کے لیے نکل رہے ہیں، دل ہی دھڑکا رہتا ہے بھائی اب کیا کریں۔ ان کو پھر سمجھاتے ہیں یہ کھانا یہ نہیں کھانا، تو وہاں جا کر بھی وہ کہتے ہیں میں ایک ناران میں تھا تو کچھ کراچی کے سے میرے دوست مل گئے، مجھے دوست نہیں تھے مطلب وہاں دوست بن گئے، تو میں نے پوچھا ان سے بس سناؤ بھائی کیسا رہا سفر، کیسا لگ رہا ہے؟ کہتے سب ٹھیک ہے، بریانی نہیں مل رہی بس کراچی والی، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھیا میاں بریانی کھانی تھی تو کراچی میں رہنا تھا نا بھائی، وہ وہاں پہ نزلہ کرتی ہے، وہاں پہ درد پیدا کرتی، گھٹیا خوراک ہے وہاں کے لیے، بریانی اچھی ہوگی کراچی میں میرا تعلق کراچی سے۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش تو کی لیکن وہ سمجھے نہیں، ان کا نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، بریانی تو ملنی چاہیے نا۔ ان کو وہاں کا کباب سمجھ میں نہیں آیا جو وہاں کا پروٹین ہے، تاکہ تھوڑا چربی والا پروٹین ہوتا ہے تاکہ آپ کو سردی نہ لگے، آپ سروائیو کر سکیں۔ بہرحال اس ٹائپ کے مسائل آتے ہیں، لوگ کرتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اپنی سنتے۔ تو امپورٹنٹ بات اس میں جو میں کرنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے کس ٹائپ کے کپڑے پہننے چاہیے سب لوگوں کے لیے، اس کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو بھی آپ ڈریسنگ کرتے ہیں چاہے اوپر سے جتنی بھی گرم ہو، اگر اندر سے آپ نے کنسیل نہیں کیا تو وہ آپ کی ہیٹ نہیں روکے گا، اس کو سمجھنا ہے۔ ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے اگر آپ کا واسطہ پڑ جائے تب بھی، نہ پڑے تب بھی، سردی گزارنے کا یہاں طریقہ یہ ہے، برف ہو یا نہ ہو، کہ آپ نیچے لائننگ پہنیں، لیگنگ پہنیں، ٹراؤزر بنیان فل سلیو پہنیں، جو بھی پہنیں، وہ ایسی چیز ہو جو آپ کے جسم کا چپکی ہوئی ہو اور وہاں سے ہیٹ کو ضائع نہ ہونے دے باہر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اوپر آپ نے جو کپڑے پہننے اچھا ساکس پہننے، ساتھ ہی لیگنگ کے اوپر اس طریقے سے ساکس پہنیں کہ وہ اس کو بند کر دے، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی سینہ کو بھی کور کر لیں جب اوپر سے جو کپڑے پہنے، دیکھیں میں نے ابھی یہ پہنا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ گرم وہ نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ میں نے ایک چھوٹی سی چیز پہنی ہوئی ہے تاکہ وہ اندر ہوا نہ جائے۔ اب اس کے نیچے میں نے جو کچھ پہن رکھا وہ اس کو کور کر کے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا، ہوا جانے کے راستے بند کرنے ہیں پہلے، اور اوپر جو بھی لباس پہننا آپ چاہتے ہیں آپ پہن لیں، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، تو کچھ نہ کچھ مقابلہ ہے، اس کے اوپر آپ جیکٹ ویکٹ جو پہننا۔ اب آپ نے یہ کانوں کو بھی بند کر لیا، گردن کو بند کر لیا، پاؤں کور کر لیے، ڈبل ساکس لے کر آئیں، ڈبل ساکس پہنیں، اور بہتر ہوتا ہے 1 نمبر بڑا جوتا پہن کر آئیں، بڑا جوتا خریدیں، یہ سمجھیں جس کا 8 نمبر کا پاؤں گا اس کو 9 نمبر لیتے ہیں، تکلیف تو ہوگی لیکن بھائی ڈبل ساکس پہننا ہے، اور تھوڑی اتنی اسپیس ہو اس کے اندر ہیٹ جمع ہو جائے، اس کچھ پرسنٹ جو جگہ بچے گی اس میں ہیٹ جمع ہوگی، وہ آپ کے پاؤں کو زیادہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی، ٹھیک ہے۔ مفلر ساتھ لازمی رکھیں۔ یہ لوگ عجیب سے کپڑے میں بھی دیکھ رہا تھا وہاں پر اس سانحے کے بعد کہ لوگوں کو، جو لوگ زندہ تھے، کسی کے انٹرویو دیکھ رہا تھا یا کیا، اب وہ ایک پتلا سا انہوں نے سویٹر پہنا ہوا یا پتلا سا وہ آفس کوٹ پہنا ہوا، مفلر لپیٹا ہوا، سب کچھ اوپن ہے اس کا، اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، سروائیو نہیں کر پائیں گے، سردی گزار لیں گے اس ٹائم کی، اس کے بعد وہ سردی سے بیمار بھی ہوں گے، سردی کے مسائل بھی ہوں گے، اگر ناگہانی حالات ہو گئے جیسے یہ ہو گئے تھے تو وہ اس میں پھر وہ پھنس جائیں گے، نہیں گزار سکیں۔ پاؤں میں نیچے جوتے کون سے پہننے ہیں یہ بھی نہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو گھر میں وہ لیدر سول والے جو جوتے پہن کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے آفس جا کے پہننے ہوتے ہیں نا، تو پھر گاڑی واپسی پہ گاڑی پہ بیٹھنا اور واپس، تو وہی جوتے لے کے وہ پہاڑوں پہ برف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو مسائل یہاں سے ہوتے ہیں۔ پھر جو زیادہ بات ہوئی ٹھیک ہے، وہ برف کی وجہ سے اتنی نہیں ہوئی، وہ زیادہ تر وہ گیس کی وجہ سے ہوئی، آکسیجن کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ہم تو یہاں پہ ہیٹر بھی لگاتے ہیں تو ہم تو آکسیجن کی جگہ چھوڑتے ہیں، اور پوری رات جلنے کے لیے کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سے رات کے وقت سوتے وقت آگ کو بجھا کے سو، آگ جلتی نہیں چھوڑنے دینی چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی ہیٹر بند کر دیتے ہیں، اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ صبح تک وہ مینٹین رہے گا، تو اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، آکسیجن کی جگہ چھوڑتے ہیں کہ
گندی ہوا نکلتی رہے، نئی ہوا آتی رہے، ٹھیک ہے. تو گیس والی جگہوں پہ عموماً ہم کہتے ہیں بھائی وال شال چیک کر لیں، وال بند کر کے سائیں. ہوا یہ کہ گاڑیوں میں لوگوں نے اپنی اتنا کامن سینس بھی یوز نہیں کر پائے، بیچارے ان کی ڈیتھ آئی ہوئی تھی کہ آکسیجن کی کچھ جگہ چھوڑتے، ان کو لگا کہ سردی آئے گی باہر سے تو اس کو بند رکھنا ہی اس کے علاج ہے. حالانکہ اگر وہ ہیٹر نہ چلاتے، اپنی جسم کی گرمی بہت تھی ان کو، اگر انہوں نے پراپر طریقے سے کچھ پہن رکھا تھا تو وہ بہت تھی ان کو رات گزارنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، انہوں نے آکسیجن کا رستہ بند کیا. تو دوسری چیز ہو گئی، آپ نے جہاں بھی قیام کرنا ہے وہاں پہ آکسیجن کے لیے کچھ نہ کچھ سوراخ چھوڑنا ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کو ٹائٹ لگتا ہے نا، ایئر ٹائٹ لگتی ہے جگہ، آپ ماچس کی تیلی جلا کے دیکھیں گے تو وہ تیلی جلے گی نہیں، ماچس نہیں جلے گی. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا یہاں پہ آکسیجن کم ہے یا آکسیجن کم ہو رہی ہے. جب آپ ہیٹر جلانے کی کوشش کریں گے یا کسی وجہ سے بھی آپ کو ماچس جلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا ماچس ایک دفعہ میں جل نہیں رہی یا 3-4 ماچسیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے جل پا رہی ہیں، بہت جلدی بجھ جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن کم ہے. تو جہاں پہ آپ ٹھہرنے والے ہیں وہاں دیکھ لیں، ماچس جلا کے دیکھ لیں، ویسے ہی بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آکسیجن کی آمد و رفت ہے کہ نہیں، کہیں مکمل سیل تو نہیں ہوا ہوا. تھوڑا سا چھوڑ دیں، ایک سوراخ بے شک 8 آنے کے برابر کوئی سوراخ چھوڑ دیں جہاں سے ہوا آتی ہے، صرف آپ کو کچھ نقصان نہیں دے گی. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے تو یہ کرنا ہے. دوسری چیز، اپنے کھانے کی پینے کے اوپر چیک رکھیں. ایسی جگہوں پہ جا کے نا بریانی نہیں کھانی ہے، چاول والی چیزیں نہیں کھانی ہے، جوسز نہیں پینے ہیں برفوں میں. ضد نہیں کرنی ہے کہ میں نے ٹھنڈا پانی ہی پینا، میں نے پیتا ہی ٹھنڈا ہوں کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، میں وہاں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں. بھائی یہ عقل شریف کا استعمال کرو. میں کراچی میں رہتا ہوں، بریانی ہی کھاتا ہوں، تو یہاں پر بھی میں بریانی ہی کھاؤں گا. یہ ان ہٹ دھرمیوں نے مارا ہے لوگوں کو، اور مرتے ہیں ہر سال. پتہ آپ کو ہر سال نقصان بہت ہے، ان لوگوں کو بیمار ہوتے ہیں، ان کی پکنکیں ضائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے وہاں کے مطابق خوراک کھانی، نہیں پروٹین کھانا ہے. جہاں آپ کو چکن مل رہا ہے ٹھیک ہے، میں چکن کو کے کھانے کا اتنا کہ حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو وہاں پہ پروٹین چاہیے. جب آپ باہر ہیں نا، آپ کو فش مل رہی ہے فش کھائیں، پروٹین کھائیں. کباب مل رہا ہے کباب کھائیں، گوشت کی کوئی چیز بھی ملے. ورنہ اگر آپ گھر سے کچھ چیز لے کر چل پڑیں، کباب ٹائپ کی چیز بھی رکھیں ساتھ میں، لیکن 2 انڈے فی کس ایمرجنسی کے لیے ایک خفیہ باکس رکھا کریں کھانے پینے کا. اس میں بسکٹس پڑے ہوئے ہوں، نوڈلس پڑے ہوئے ہوں، گرم پانی تھرماس میں بھرا ہوا پڑا ہو جو تھوڑا بہت گرم ہو، جو آپ کو کھانے کو نرم کر دے. ٹھیک ہے. بریڈ کچھ پڑی ہوئی ہو، اور 2 انڈے کم سے کم پڑے ہوں، کیونکہ وہ پروٹین دے گا. اگر آپ نے سب کچھ پہنا ہوا بھی ہے نا، اور سردی میں آپ کو زیادہ رہنا پڑ گیا تو آپ دیکھیں گے اندر کی انرجی ہوگی نہیں، تو کیا ہوگا، برن ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ نے چاول کھا لیے تو اور وہ تو ٹیمپریری وہ دے گا. آپ نے دال کھائی، ٹیمپریری انرجی دے گا آپ کو، پوری طرح جسم کو گرم نہیں کر پائے گا. اس لیے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 انڈے رکھ لینے اپنے پاس، بسکٹ ٹائپ کی کچھ چیز رکھنی ہے، میٹھا کچھ رکھ لینا انسٹنٹ انرجی کے لیے، چاہے چینی رکھ لیں اپنے پاس، چاکلیٹ رکھ لیں، تاکہ ایمرجنسی میں تھوڑا آپ کے ذہن کو کھلا رکھیں. اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہلکا سا شیشے کو اتار کے رکھیں. اگر ہیٹر چلایا ہوا آپ نے، ہلکا سا 2 شیشے اتار کے رکھنے ہیں تاکہ ہوا کراس ہو جائے. ایک طرف سے گندی ہوا نکل جائے گی، ایک طرف سے تازہ ہوا آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. جب ایک طرف سے ہوا آئے گی اور دوسری طرف سے جائے گی نا، جاتے ہوئے آپ کی کاربن مونوآکسائڈ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ساتھ لے جاتی ہے. معمولی جھرریاں چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے. اور اپنے پاس دوا کے طور پہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سب لوگ سنیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو بتائیں. اپنے پاس 4 5 6 چیزیں اپنی کٹ میں رکھیں. یہ آپ کی کٹ کہلائے گی. ایک تو نمک رکھیں اپنے پاس، کالی مرچ رکھیں، ادرک پاؤڈر رکھیں، لونگ رکھیں، دارچینی رکھیں، اجوائن رکھیں، اور ہو سکے تو لہسن پاؤڈر رکھیں. ٹھیک ہے. بلڈ تھنر کے طور پہ لہسن پاؤڈر بہت زبردست کام کرتا ہے. اب آپ منہ میں رکھ کے ویسے پانی سے بھی اتار لیں گے، آپ کا خون سردی کی وجہ سے گاڑھا ہو کے آپ کے لیے پرابلم نہیں کرے گا. آپ ادرک منہ میں رکھ لیں گے، وہ آپ کے خون کو سرکولیشن کو نارمل رکھے گا. اجوائن بھی اسی طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ہیٹ پروڈیوس کر کے اسٹور کرنے کے لیے لونگ اور دارچینی، اگر آپ کو گرم پانی نہیں مل رہا اس میں حل کرنے کے لیے، یا قہوہ بنانے کا موقع نہیں ملا، چائے کا موقع ملے، فوراً چائے اس میں لونگ دارچینی والی پی لیں. ورنہ آپ منہ میں رکھ کے چوس سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے لائف سیونگ ہوتی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ایک دانہ منہ میں لونگ میں رکھیں، جب تک آپ چل رہے پھر رہے منہ میں لونگ رکھیں، وہ تھوڑا رس حلق میں جاتا رہے گا، آپ کے اندر ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہے گی اور اسٹور ہوتی رہے گی. اس کو سمجھنا ہے آپ نے. ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور اسٹور ہوگی. دارچینی بھی ہیٹ پروڈیوس بھی کرے گا، اسٹور بھی کرے گا، اور بلڈ کا تھنر کا کام بھی کرتا ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوئی تھی کہ زیادہ سردی کی وجہ سے نمونیا والی کیفیات شروع ہو جاتی ہے. اب اثر ہو چکا ہے تو خالی دارچینی لونگ کام نہیں کرے گا. اب آپ کو فوراً اینٹی کوگولنٹ چاہیے، خون پتلا کرنا چاہیے. آپ نے منہ میں اجوائن رکھ لینی ہے، آپ نے ادرک کا پاؤڈر رکھ لینا ہے. یہ آپ کے خون ہوئے ہوئے گاڑھے خون کو پتلا کر دے گی. دارچینی لونگ خون گاڑھا ہونے سے بچائے گی، پتلا نہیں کرے گی اس ٹائم پہ اس کنڈیشنز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ سردی زیادہ ہے اور آپ
جا تو ٹھیک رہیں لیکن گڑبڑ نہ ہو، کبھی کبھار تھوڑا تھوڑا نمک لے لیا کریں تاکہ آپ ہائٹ کی وجہ سے آپ کے اوپر آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے۔ چینی منہ میں رکھیں تاکہ آپ کا شوگر مینٹین رہے، چاکلیٹ منہ میں رکھ لیں، شوگر لیول ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے، اس سے عقل معاف ہوتی ہے، اس سے سوچنا سمجھنے کی صلاحیت معاف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کام۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ملٹری ٹیکٹکس بھی بتا دی، کیونکہ میرے بہت سارے دوست بہت سارے ساتھی ملٹری سے ہیں، میں جہاں رہتا ہوں وہ پورا ملٹری علاقہ ہے، تو ہم تھوڑا بہت ان کو سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ ساری کچھ چیزیں آپ کے سامنے طبی ملٹری کی بھی ٹیکنیکس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ بھائی سانحات کا شکار نہ ہو۔ پھر بھی اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ اب اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا پلان کیا کریں بھائی، فیملیز کو لے کے جانے سے پہلے پورا انتظام کریں، بستر پہ کمبل ہونا چاہیے، بستر آپ کا ہونا چاہیے، کمبل کچھ ہونا چاہیے گاڑی کے اندر، ورنہ اس کے بغیر مت نکلیں، یہ اس کا پورا بالکل پروٹوکول ہے۔ نیچے ڈبل لباس پہنا ہوا ہو آپ نے، نیچے والا گرم، اوپر والا اس سے بھی گرم، اگر سردی کم ہے آپ اوپر کی جیکٹ اتار سکتے ہیں، نیچے لباس پہنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سردی زیادہ ہوئی کیا ہوگا، پھر مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والا لباس پہن کے رکھنا ہے، اس کے بعد پھر لباس پہننا ہے آپ نے، پھر جیکٹ سے پہلے بھی اگر بہتر ہوتا ہے کہ سویٹر پہن لیں تو یہ آپ کو سٹور رکھے گا آپ کے جسم کو، کہ ہیٹ کو ریلیز نہیں ہونے دے گا۔ امید ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر پایا ہوں گا۔ جو خواتین و حضرات اس حادثے میں جہاں بھاگ ہوئے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دونوں جہان اچھے کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔